بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع آپ کی پینشن کب آ رہی ہے، کیا اس مہینے جو پینشن ہے وہ بر وقت آئے گی یا لیٹ آئے گی، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ آپ کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے بار بار پوچھا جا رہا ہے، تو اس پر کوئی ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ساتھ میں چیئرمین EOBI نے کچھ اور جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں اور بڑے زبردست نوٹیفیکیشن ہے، وہ اس سے بھی آپ کو آگاہی دوں گا۔ اور یہ جو آفس کے آرڈر ہیں یہ کیا ہیں، کس سے متعلق ہیں، اس پر بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور ساتھ میں جو پینشن کا نظام ہے اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ ہمارے جو انگریز بھائی ہیں وہ برطانوی لوگ جو ہیں وہ سپاہیوں کی پینشن آج بھی پاکستان میں کیسے بھیج رہے ہیں، کتنی بھیج رہے ہیں، کیسے بھیج رہے ہیں اور کتنی بھیج رہے ہیں اور کب سے بھیج رہے ہیں۔ آج بڑی ڈیٹیل سے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ جو بھائی چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بلا تاخیر جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ پہلے میرے خیال میں جو ہے ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے برطانوی جو راج تھا اس میں جو سپاہی تھے جن کی پینشن اس وقت آتی تھی، اس وقت یعنی یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ برطانوی راج کب تھا۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا ہے۔ برطانوی راج کب تھا، دوسری عالمی جنگ کب لڑی گئی، اس میں جو برطانوی انڈین فوج تھی وہ کتنی تعداد میں تھی اور کتنے لوگ لڑے، اور ان میں سے جن لوگوں کو آج پینشن مل رہی ہے وہ کتنی مل رہی ہے، EOBI کے مقابلے میں کتنی پینشن مل رہی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ درد بھرا موضوع ہے جو آج آپ کے ساتھ پوری تحقیق کے بعد میں شیئر کر رہا ہوں۔ جی ہاں، تو جناب یہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی حجویری کا جہاں مزار ہے لاہور میں، ان کے قریب احمد پارک ہے۔ مونی روڈ کی اس نسبت کھلی گلی میں ایک غلام فاطمہ نامی خاتون کا گھر ہے۔ وہ اب ظاہر ہے بزرگ ہیں، ضعیف ہو چکی ہیں، اور ان کا زیادہ تر وقت کہاں پر گزرنا ہے، بستر پر ہی گزرنا ہے۔ جنوری کی 5 تاریخ کو انہوں نے اپنے شوہر کی پینشن وصول کی ہے جو برطانوی حکومت کی طرف سے ان کو ہر مہینے وصول ہوتی ہے۔ جناب، برطانوی فوج، برطانوی حکومت پاکستان میں پینشن بھیجتی ہے، غلام فاطمہ نامی خاتون کو بھیجتی ہے، اور وہ ہر مہینے کی 5 تاریخ کو بھیجتی ہے۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کتنی بھیجتی ہے، یہ میں نہیں، یہ بات آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ یہی بات تو بڑی اہم بات ہے۔ اب غلام فاطمہ کے جو شوہر تھے ان کا نام پھومن خان تھا، ان کا تعلق جو ہے وہ امرتسر سے تھا۔ غلام فاطمہ بتاتی ہیں کہ پھومن خان ہانگ کانگ میں تھے جب دوسری عالمی جنگ میں ان کی ایک ٹانگ ختم ہو گئی تو وہ واپس آ گئے، اور میری ان سے اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، وہ امرتسر میں ہی رہتے تھے اور ہم لاہور میں رہتے تھے، لیکن ہم ان کو جانتے ضرور تھے۔ اب وہ اپنی شادی کا واقعہ بیان کرتی ہے، چلو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد جناب پھومن خان اور ان کے ساتھی فوجی جو دوسری عالمی جنگ میں ہانگ کانگ کے محاذ پر برطانوی فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے زخمی ہوئے تھے، ان کو بعد ازاں ریٹائر کرنے کے بعد برطانوی حکومت نے پینشن جاری کر دی۔ سینٹرل پنجاب کے جنرل پوسٹ مینیجر ضیاء الحق رانجھا نے ایک اخبار کو بتایا ہے کہ اس وقت سینٹرل پنجاب میں 6 ایسے پینشنرز ہیں جن کی پینشن برطانیہ سے آ رہی ہے۔ 6 لوگ ہیں جن میں 3 فیصل آباد،
2 جھنگ اور 1 لاہور میں ہے۔ اب یہ دیکھیے برطانوی حکومت نے ان کا خیال کیسے رکھا ہوا ہے۔ اب پورے پاکستان میں اس وقت ان پینشنرز کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے، اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، ان کی بیوائیں ہی یہ پینشن وصول کر رہی ہیں۔ غلام فاطمہ کی بیٹی رضیہ نے بتایا ہے کہ برطانیہ سے ہر سال ان کو ایک خط آتا ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ غلام فاطمہ ابھی تک زندہ ہیں یا نہیں۔ ہم ہر سال ان کو جوابی خط لکھتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہیں، تو اس طرح ان کی پینشن آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ بعض اوقات وہ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی تازہ ترین تصویر بھیجی جائے، تو ہم ایک تصویر بھی بھیجتے ہیں، اور ان کا شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات بھی ہر سال ہم برطانوی حکومت کو بھیجتے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ کے لیے لڑنے والے فوجیوں کی پینشنز کے حوالے سے کافی اہم تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ برطانیہ نے ملک سے باہر مقیم تمام پینشنرز کے لیے پینشن ملک کے اندر مقیم افراد کے مقابلے میں کم کر دی تھی، لیکن اب یہ دیکھیے 2020 میں ایک ایگزیکٹو فیصلہ ہوا جس کے ذریعے جن ملکوں میں یہ افراد مقیم ہیں ان کی رائج پالیسی کے مطابق پینشن بڑھا دی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے، وہ ہانگ کانگ میں لڑنے والے مر آ گئے، ان کی بیوائیں زندہ ہیں، برطانوی حکومت نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے۔ غلام فاطمہ کو 2020 سے پہلے 4,000 روپے ملتے تھے۔ کتنے ملتے تھے 2020 سے پہلے؟ 4,000 روپے، اور اب اس بیوہ کو 14,000 روپے ملتے ہیں، 14,000 روپے۔ اور ای او بی آئی کے پینشنز کا یہ عالم ہے جنہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی، اپنے ملک میں جان لوٹا دی، اپنے اثاثے نہیں بنائے، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنے گھر ہر وقت سنی پلاس، گول سنی پلاس، اور جناب کوئی الیکٹرک کا بیگ لیے ہوئے ہے، کوئی چیز ڈھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یار ان کو 8,500 روپئے دو۔ صنعتی ورکر کو، یار جس نے صنعت، آپ کو پتہ ہے نا کسی ملک کا، وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی، اور اس کے مزدور کو پینشن کتنی ملتی ہے؟ 8,500 روپے۔ اور جو ہانگ کانگ میں زخمی ہوئے یا مارے گئے ان کی جو پینشن ملی ان کی بیواؤں کو، وہ اب 14,000 روپے مل رہی ہے۔ تو حکومت پاکستان کو کم از کم اسی سے سیکھ لینا چاہیے۔ وہ انگریز جو مسلمان بھی نہیں ہے، جس کا مسلمانیت سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، محض وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بلا تفریق مذہب، نسل، رنگ، ہائے ہائے ہائے، مزہ آ گیا ہے جب میں نے یہ سٹوری پڑھی ہے۔ تو یقین کریں دل اس حوالے سے تو خون کے آنسو رویا ہے کہ یار پاکستان میں بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف برطانیہ جو ہے نا وہ بزرگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب جناب دوسری عالمی جنگ میں تقریباً 25 لاکھ برٹش انڈین فوجیوں نے 6 سال طویل جنگ میں حصہ لیا۔ یہ فوجی اتحادی فوجوں کے ساتھ پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا میں لڑتے رہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ان میں 90,000 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ اور جناب حال ہی میں انڈیا میں ایک زندہ برطانوی فوجی بلوت سنگھ نے 97 سال کی عمر میں سپریم کورٹ میں اپنی پینشن کا مقدمہ جیتا ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں بھی اتنی پینشن دی جائے جتنی باقی ریٹائرڈ فوجیوں کو ملتی ہے۔ انڈیا نے 1972 میں فوجیوں کی پینشن بڑھائی تھی، لیکن ان میں وہ افراد نہیں آئے جو 1947 سے پہلے زخمی ہو کر ریٹائر ہوئے تھے۔ بلوت سنگھ نے تب سے انڈین حکومت پر مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ پاکستان میں اب بھی 200 افراد کے پینشن فوج کے ملٹری اکاؤنٹس یا ڈپارٹمنٹ سے قومی ڈاک خانے کے ذریعے ان بیواؤں کو دی جا رہی ہے جن کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب ہو چکی ہیں۔ تو غلام فاطمہ جو تھی یہ 1929 میں 1929 میں پیدا ہوئی تھی، اور اب ان کی عمر 95 سال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا کہ ان کے شوہر کو ہانگ کانگ والا کیوں کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جناب، یہ سٹوری آپ نے
एक बरतानवी हुकूमत की सुनी है, साथ में इंडिया का जो बलवंत सिंह है उसकी स्टोरी भी आपने सुनी है कि उसने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया और उस पेंशनर ने वो मुकदमा जीता और कामयाब ठहरा। और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत है, हमारे पेंशनर्स हैं, अल्लाह की अमान, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उनके हाल नहीं है, पेंशन में इजाफा नहीं है, दवाइयां नहीं है, जलालत की जिंदगी है और इसी पे जो है वो गुजर रही है, मरते जा रहे हैं। बहरहाल शकील अहमद मनगनी जो साहब जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह करे कोई वो बेहतरी लेके आए। साल हर साल से इदारे के लोग तरक्कियों से महरूम थे, तो हमारे मोहतरम शकील अहमद मनगनी साहब ने अपने इदारे में तरक्कियों से महरूम लोगों को प्रमोट किया है, उनको तरक्कियां दी हैं और उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की है। ये आर्डर उन्होंने 28 जनवरी को जारी किया था और 28 जनवरी को ही उन्होंने जो है बहुत सारी नई पोस्टिंग कर दी हैं और लोगों को ट्रांसफ़र किया है। जो तरक्की पा चुके हैं उन तमाम को मुबारकबाद, और जो जिनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, जो मुलाजमीन को हक मिला, उनको हक मिलने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जनाब उन्होंने एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया है। ये लेटर नंबर जो है 34 है 2022 और 28 जनवरी 2022 का ये हुक्मनामा है, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की गई है और साथ में जो है वो तरक्कियाँ भी दी गई हैं। अब जनाब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। मेरे वो बुजुर्ग जो बार बार ये पूछ रहे हैं, खुदा के लिए उनसे गुजारिश है वीडियो देख लिया करें। सारा दिन काले करते हैं, वीडियो 2 मिनट की वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, वो सुन लें तो पूरे मुल्क को उनको हाल मिल जाए इस 10-12 मिनट की वीडियो में। वो कोशिश करते हैं कॉल करके कोई ना कोई बात उनको जनाब पेंशन की मिल जाए। वो जनाब मैसेज करेंगे, मैसेज पे मैसेज करेंगे और सारा दिन यही मैसेज आते हैं, जी पेंशन में इजाफा, पेंशन में इजाफा, पेंशन में इजाफा। मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन हम ये इसी मौजू पे तो हम वीडियो बनाते हैं कि पेंशन में इजाफा हुआ है या पेंशन में इजाफा नहीं हुआ, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा, क्या पेशरफ्त हो रही है। तो बराए करम वही बात मैं दोहराऊंगा नहीं कि एक्चुअरियल वैल्यूएशन हो रही है, अभी पेंशन में इजाफे की कोई तवक्को नहीं है, मैं ऐसे कह दूं। अब रहा सवाल, जेन्युइन सवाल जो है जिसका जवाब आज की वीडियो में देना चाहिए, वो ये है कि आपकी पेंशन क्या 1 फरवरी को आ जाएगी, कोई आने की तवक्को है, या वो भी लेट होगी। अब जनाब इस पर आज संडे है, कल मैंने आपको बताया था कि होपफुली ये पेंशन आपको इंशाअल्लाह 31 तारीख की रात को आना शुरू हो जाएगी। तो कल मैंने कहा था आपको कंफर्म करूंगा। आज मैंने अपने ज़राए से, अब शाम को रात को बैठा हूं तो मैंने अपने ज़राए से कंफर्म किया है, तो वो ये बता रहे हैं कि आपकी पेंशन कल रात को आना शुरू हो जाएगी। कल अगर आपके अकाउंट में पेंशन आ जाए तो बराए करम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी पेंशन जो है वो आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। एक और बात मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, मैसेज का इंतज़ार मत किया करें। या तो आपके पास अगर बैंक की ऐप है, आपने कोई किया हुआ है, तो आप उसको चेक कर लिया करें। दूसरा तरीका ये है कि आप एटीएम पे चेक कर लिया करें। तीसरा तरीका ये है कि बैंक की हेल्पलाइन जो है उस पे आप कॉल कर लिया करें। वो हेल्पलाइन का नंबर आपको भी पता है, आपके कार्ड के पीछे भी लिखा हुआ है, आप वहां पे कॉल करके पूछ लिया करें। एटीएम पर जाने से पहले, सफर करने से पहले आप बैंक को फोन कर लें कि जनाब हमारी पेंशन आई है या नहीं आई है, ये जरा चेक करें। उसको आप अपना पेंशन कार्ड नंबर बताएंगे, आईडी कार्ड नंबर बताएंगे, तो वो आपको आपकी पेंशन के बारे में बता देगा। बजाय इसके कि आप जाएं, सफर करें, किराए भरें, वहां पर जनाब एटीएम में कार्ड डालें, 8-10 रुपए का मजीद डाका डलवाएं अपने कार्ड पे, तो उससे बेहतर ये है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लिया करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। बाकी एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि शकील अहमद मनगनी साहब आपके हकूक की जंग लड़ रहे हैं,
لیکن سابق چیئرمین اظہر حمید کی جو باقیات ہیں نا وہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اور انہوں نے ایسی رکاوٹ بننے جا رہے ہیں کہ کوئی کام نہیں کیا، پینشن کے ہزاروں کیس رک گئے۔ اب وفاقی محتسب نے ان کو 9 فروری کو طلب کیا ہوا ہے، 9 فروری کو انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ ساتھ لے کے آئیں، بتائیں کہ کتنے کیسز پر عمل درآمد ہوا ہے، کیا پالیسی ہے آپ کے پاس، دیکھتے ہیں۔